الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. آج سورہ الاعراف کی تلاوت ہوئی. یہ سورہ مکیہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کا بھی ذکر فرمایا، کئی نبیوں کا تذکرہ ہوا، ان کی دعوت و تبلیغ اور راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات اور صبر عزم و مراحل بیان ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا اور ساتھ ہی ابلیس کا قصہ، جہاں سے ابلیس جو ہے ابلیس بن گیا، شیطان بن گیا. اس سے پہلے وہ عزازیل تھا، معلم الملکوت تھا، مگر جب نافرمانی کی اور سر اٹھا لیا تو وہاں سے وہ شیطان ہو گئے. اور اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہوا، قوم ہود کا تذکرہ ہوا، قوم صالح اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہوا. حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں تشریف لائے، ان کا ذکر ہوا. اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب انبیاء کرام تشریف لائے. دیکھیے ایک قابل غور بات ہے، 1,00,000 سے زیادہ یہ ہستیاں انبیاء کرام تشریف لائے، کم و بیش 1,24,000. اور یہ سب ایک جگہ نہیں آئے اور نہ ایک زمانے میں آئے. یہ الگ الگ جگہوں پہ اور مختلف زمانوں میں تشریف لائے. اور یہ پوری تاریخ جو ہے ہزاروں سال کی تاریخ ہے. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہزاروں سال کی تاریخ اور یہ انبیاء کرام کی جماعت 1,00,000 سے زیادہ مختلف علاقوں میں، مختلف زمانوں میں، اور سب ایک ہی بات کرتے گئے. ان سب کا ریکارڈ یعنی جتنا بھی ہمارے سامنے آیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب ایک ہی بات کرتے رہے. قرآن نے کئی انبیاء کا تذکرہ کیا، احادیث میں ذکر ہوا، اور انہوں نے ایک ہی بات کی، ایک عقیدہ تھا، ایک حق تھا، بس سب نے اس کی طرف بلایا. اور ایک ہی اخلاقی معیار تھا، نہ اخلاق الگ الگ تھے، نہ عقیدہ الگ تھا. عقیدہ بھی ایک تھا سب کا، دین سب کا ایک تھا، اور اخلاقی معیار بھی سب کا ایک تھا. یہ ہے ایک زندہ حقیقت. اور یہ اتنا بڑا ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اتنی بڑی ہسٹوریکل ایویڈنس ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کہ کیا وجہ ہے کہ بھائی ایک ہی بات ہوتی رہی تو یقیناً حق پھر ایک ہے نا. حق بدلتا نہیں ہے، حق آبجیکٹو ہے. حق جو ہے وہ آبجیکٹو ہے، وہ ایک ہے، وہ بدل نہیں سکتا. تو اسی لیے سب نے ایک ہی بات کی. اور اخلاق بھی آبجیکٹو ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں بدل سکتے، وہ بھی ابدی اصولوں پہ کھڑے دائمی. اب لوگ پتہ نہیں کون کون سے فلسفوں کا شکار ہو گئے، مغربی حملے اور یلغاریں ہم پہ اتنا ہو گیا، اتنا ہمارے اوپر مسلط کر دیا کہ لوگوں نے عقیدے مطلب اس میں دوسری 2-3 باتیں کرنا شروع کر دی. اور اب تو معاذ اللہ شیطان کی پوجا ہونا شروع ہو گئی. اور جو اس وقت یہودیوں کا ایک ہے بڑا پلان کہ شیطان کو مسلط کیا جا رہا ہے. تو یاد رکھیں کہ ہمارے نزدیک حق ایک ہی ہے، وہ آبجیکٹو ہے، وہ سبجیکٹو نہیں، وہ بدلتا نہیں، حالات کے تابع نہیں. اور مورلٹی اور اخلاق کا معیار بھی ایک ہی ہے، وہ بھی آبجیکٹو ہے، وہ بھی حالات اور واقعات کے پیش نظر بدلتا نہیں. وہ علاقہ وائز نہیں ہے، وہ قوموں اور قبیلوں میں تقسیم نہیں ہوتا. خواہ گورے ہوں، کالے ہوں، سیاہ ہوں، سفید ہوں، مشرق میں رہتے ہوں، مغرب میں رہتے ہوں، عربی ہوں، عجمی ہوں، سب کا اخلاقی معیار ایک ہے. سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. فحاشی عریانی ہر جگہ کنڈیمیبل ہے، معیوب ہے، بری ہے. چوری، ڈاکہ، ظلم، زیادتی، ناانصافی ہر جگہ ہمارے لیے معیوب ہے، برا ہے، غلط ہے. عدل ہمارے لیے ہمیشہ محبوب ہے. سچائی
حسن اخلاق، ہمدردی، رحم دلی، انسانیت ہمارے لیے سب جگہ یکساں ہے۔ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے انبیاء کرام کی اس دعوت تبلیغ سے۔ تو سب نے ایک بات کی ہے، تو پھر کیا چیز تبدیل ہوئی ہے؟ تبدیل صرف احکام ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادتوں کے جو قوانین ہیں اور کچھ حلال و حرام کے قوانین، کھانے پینے میں، اس میں، ان چیزوں میں، بس اس میں اللہ نے کچھ تبدیلیاں فرمائی ہیں۔ کسی کے لیے کوئی چیز حلال فرمائی، کسی کے لیے حرام فرما دی، کسی کے لیے عبادت کا ایک طریقہ رکھا، کسی کے لیے دوسرا طریقہ رکھا۔ اور طریقے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل الگ، جیسے پہلے کوئی اور چیز تھی نماز کی جگہ یا روزے کی جگہ، نہیں، نماز بھی یہی تھی، مگر اس کے احکام میں کچھ سختی یا نرمی، اس کی تعداد میں، کوانٹٹی میں، کچھ کوالٹی میں تھوڑا فرق، بس۔ روزہ بھی یہی فرمایا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہی روزہ۔ اسی طرح حج، اسی طرح اللہ کے گھر کا حج ہوا، بس اس کی کچھ تفصیلات میں فرق ہوا، کچھ چیزیں نرم کر دی، کچھ سخت کر دی، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب ہمارے لیے اللہ نے جو اہتمام کیا، سبحان اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ساری ہدایتوں کو جمع کر کے پھر ایک معتدل انداز میں، درمیانے انداز میں، کہ نہ سخت ہے زیادہ نہ نرم، ایسی ایک شریعت اللہ نے وضع فرما کے وہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا میں جاری فرما دی، اور اس کے اندر سارا حسن رکھ دیا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کا بھی حسن، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا بھی حسن، ہود علیہ السلام کی دعوت تبلیغ کا بھی اس میں حسن، شعیب علیہ السلام کی حکمتیں بھی اس میں داخل۔ قرآن کی ایک آیت کافی ہے، فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، اے محبوب ان سارے انبیاء کی جو ہدایت ہے اس کو آپ اپنے دائرہ ہدایت کے اندر لے کر اپنی امت کو دے دیجیے۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، جتنی ہم نے ہدایت اب تک اتاری وہ سب آپ اس کو اختیار کر لیں، اور اس کے بعد اس کا ایک مجموعہ، ایک کلیکشن، خوبصورت سا کلیکشن وہ آپ اپنی امت کو عطا فرما دیں۔ بس تو آپ نے اس کو اختیار کیا، کتاب و سنت کی روشنی میں وہ ہمارے سامنے آیا، وہ بہترین کلیکشن آج ہمارے پاس ہے، جس کو کہ ہم دین اسلام کہتے ہیں، دین محمدی کہتے ہیں، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر یہ فلیکسیبلٹی کہ قیامت تک کے لیے اپلیکیبل ہے، قیامت تک اس میں گنجائش ہے اجتہاد کی، اور نئے نئے مسائل کا اس میں حل موجود ہے۔ یہ ہے جناب دین کا حسن۔ تو یہ ایک واضح راستہ چلا آ رہا ہے ہزاروں سال سے، اب اس پہ کسی کا کیا بہانہ چلے گا قیامت کے دن؟ وہی فرما دیا کہ تم جب آؤ گے ہمارے پاس تو کیا بہانہ کرو گے، کوئی حجت نہیں چلے گی، صاف نظر آتی چیز ہے، اور یہ ہر دور میں ہر قسم کے لوگوں نے اس کو ملاحظہ کر لیا۔ دیکھیں، دو فلسفی بھی اگر ایک بات کر دیں تو بڑی بات ہوتی ہے، ویسے دنیا میں بہت کم ہے ایسا، فلسفیوں میں اختلاف، سائنسدانوں میں اختلاف، حکیموں میں اختلاف، داناؤں میں اختلاف ہے، بڑے بڑے استادوں میں اختلاف ہوتا ہے، ہر شعبے میں اختلاف ہوتا ہے، ایک ہی شعبے کے مختلف لوگوں میں اور ہر زمانے میں اختلاف ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں فلسفے کی تاریخ جو چند ہزار سال پرانی ہے، تو یونان سے لے کر آج تک ہزاروں لوگ ہوئے، اور سب کی الگ الگ باتیں، الگ الگ رائے، یہ دنیا کا علم ہے۔ مگر وہ جو ہم نے شروع میں کہا کہ یہ دین ایسی مضبوط بنیاد پہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کے تا این دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء ایک ہی بات کرتے آئے، اس سے زیادہ اوتھینٹسٹی اور کیا ہوگی؟ یہ ہے وہ چیز، وہ یہاں پہ رکھ دیا ہمارے سامنے اور بتایا، یہ یعنی ان انبیاء کرام کے احوال ہمارے سامنے رکھے، اور کہ کس طرح انہوں نے، اور دیکھیے پھر فائٹ کی انہوں نے اپنی قوموں سے مقابلہ کیا، یعنی وہ کسی تردد یا کسی شک شبے میں بھی نہیں، وہ تو پورے یقین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور قوم کے آگے بھی ایسے پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں ڈٹ کر، اور پھر قوم کو جواب دیتے جاتے۔ قوم اذیتیں دیتی تھی، ستاتی تھی، مارتی تھی، تو یہ سب کچھ برداشت کیا انہوں نے، مگر انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا۔